آج ہم پہنچے ہیں محترم احمد اقبال صاحب کے پاس، جو کہ ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں نارووال، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ پاکستانی سیاست میں ایک معتبر نام جناب احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان کی نجی زندگی کے بارے میں اور سیاست پر بھی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام علیکم صاحب۔ صاحب، آپ کی ایجوکیشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی پاکستان میں؟ رانا صاحب، میں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی۔ یہاں پر لاہور گرامر اسکول سے پڑھا۔ اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ اسکول سے وقفہ لے کر مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی۔ اچھا، حفظ کیا آپ نے؟ جی ماشاءاللہ، حافظ بھی ہیں۔ جی، تو تقریباً کوئی 2.5 سال میں مدرسے میں پڑھا۔ پہلے لاہور میں قرآن اکیڈمی تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی۔ اس کے بعد جب 97 میں گورنمنٹ آئی، حکومت آئی PMLN کی، تو ہماری والد صاحب کو چونکہ کابینہ میں ان کو ذمہ داری ملی، تو پھر ہم اسلام آباد چلے گئے۔ وہاں پر پھر میں نے اس پنڈی میں کالج روڈ پر مدرسے میں اپنا ختم کیا حفظ۔ اس کے بعد پھر بحریہ کالج اسلام آباد سے انٹر کیا، پھر لاہور اسکول، پھر دوبارہ واپس لاہور آیا۔ یہاں لاہور اسکول آف اکنامکس سے میں نے BSc آنرس کیا اکنامکس میں، اور پھر کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد کراچی میں، لاہور میں، پھر جو امریکہ کی ایک اچھی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا پبلک پالیسی میں، اور یہ تعلیم کا یہی سارا سفر۔ آپ کو میری امریکہ کے اندر اتنی اچھی جاب ملی جو آپ نے چھوڑ کر پاکستانی سیاست میں آئے، پھر آپ جدہ سعودی عرب میں بھی آپ کو آفر تھی اچھی ایک جاب کی، تو کیا یہ سیاست جیسے مشکل کام میں اپنی شوق کی وجہ سے ہے، یا آپ کے والد صاحب آپ کو سیاست میں لانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، خود بہت شوق تھا، اور میرا خیال ہے کچھ نوجوانی کا بھی ایک اس میں بہت دخل تھا کہ اس وقت انسان کے اندر ایک بڑی نوجوان تو ہوتا ہے جس طرح آج کل کے نوجوان ہیں، موج مستیاں کی، لائف سٹائل اچھا ہے، تو سیاست کا کام نہیں، مشکل ماحول، ہے۔ گھر کا ماحول مختلف تھا نا۔ گھر کے ماحول میں ہر وقت ایک ملکی مسائل پر اور پڑھنے لکھنے کا بہت رواج تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، تو وہ ذہن شروع سے ہی اس طرف مائل رہا۔ اور پھر ہم نے بچپن میں یہ ساری چیزیں جو مشرف کا ماشاء اللہ لگا، وہ ہم نے ایز اے فیملی فیس کی، اور سارا کچھ کیا، تو وہ ایک شروع سے شوق تھا۔ تو اور دیکھیں، اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انسان جتنا کچھ کر سکتا ہے اتنا اس کو اس ملک کو واپس دینے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز جو میرا خیال میں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، اور لیکن اس ملک میں بہت سارے لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں، اچھی تعلیم سے محروم ہیں، ایک برابری کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو کوشش ہے کہ اپنا اس کے اندر ایک کردار جو ہے اس کو انسان ادا کرتا رہے۔ اور آپ کی جو جاب تھی امریکہ اور سعودی عرب میں، وہ کب کی جاب؟ جی، میں نے 2012 میں داخلہ لیا امریکہ میں، یونیورسٹی آف پینسلوینیا، فیلز انسٹیٹیوٹ آف گورنمنٹ، اور وہاں سے ماسٹرز کرنے کے بعد پھر ورلڈ بینک کے ہیڈ آفس میں 2 سال وہاں کام کیا۔ پھر سعودی عرب میں ایک کنگ عبداللہ اکنامک سٹی پروجیکٹ تھا۔ میرا شوق جو تھا وہ ہمیشہ سے لوکل گورنمنٹس، اربن پلاننگ، اربن ٹرانسپورٹ، شہری زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ میرا مطالعہ بھی زیادہ اس طرف ہے، میری ریسرچ بھی اس پر ہے، اور اب عملی طور پر بھی میں اسی فیلڈ سے منسلک ہوں۔ سیاست میں تو ہوں ہی، لیکن سیاست کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لوگوں کی زندگیوں میں جو سب سے زیادہ فرق ڈالا جا سکتا ہے وہ اچھی مقامی حکومتیں بنا کے ڈالا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان جب کوئی بھی شہری صبح اپنی آنکھ کھولتا ہے، سب سے پہلے وہ پانی کا نلکا کھولتا ہے۔ یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ صاف پانی نلکوں میں لے کے آئے۔ اس کے بعد وہ تیار ہو کے جب دروازے سے یا گیٹ سے باہر قدم رکھتا ہے، تو جس سڑک گلی پر وہ جاتا ہے وہ بھی مقامی حکومت نے بنانی ہوتی ہے۔ اس پر جو اسٹریٹ لائٹ لگی ہے وہ بھی مقامی حکومت نے بنانی ہے۔ جو پارکس جس میں اس کے بچے کھیلتے ہیں وہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے۔
جن سپورٹس گراؤنڈز میں نوجوان کھیلتے ہیں وہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. جن بازاروں میں ہم شاپنگ کرتے ہیں ان بازاروں کو چلانا، رکشہ سٹینڈ، بس سٹینڈ، ٹیکسی سٹینڈ، غلہ منڈی، سلوٹر ہاؤس، یہ ساری وہ چیزیں جو انسانوں کی روزمرہ زندگی کے یہ تو ساتھ بات آپ کی جڑی نہیں ہے. احمد صاحب، تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی بلدیاتی ادارے مضبوط ہوئے، مقامی حکومتیں مضبوط ہوئی، آمریت کے دور میں مضبوط ہوئی. یہ ہمارے جو جمہوریت پسند لیڈر ہیں یہ آج تک پاکستان کے اندر مقامی حکومتوں کو کیوں مضبوط نہ کر سکے؟ آپ کی بھی گورنمنٹ تھی، پیل پارٹی کی بھی رہی، تو اب عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ میں جب گورنمنٹ میں آؤں گا میں مقامی حکومتوں کو پاورفل بناؤں گا. لیکن آپ کی حکومت عمران خان سے یہ کیا وجہ ہے کیوں مضبوط نہ کر سکے؟ آمریت میں یہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. نہیں، یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب میرا کم از کم جو ہے غور سے سنیے گا. آپ نے دو باتوں کی طرف نشاندہی کی. پہلی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک متھ ہے کہ شاید جو اس ملک میں آمرانہ دور تھے وہ بلدیاتی نظام کے لیے بہت اچھے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ادوار میں چونکہ قومی اور صوبائی حکومتیں سیاسی پارٹیوں پر پابندی تھی تو انہوں نے مقامی حکومتوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو ایک لیجیٹمیسی دینے کا یا ایک جمہوری لبادہ پہننے کی کوشش کی. ایوب خان صاحب کا جو بیسک ڈیموکریسی کا قانون ہے اور جو سسٹم ہے وہ انتہائی متنازع ہے. اسی سسٹم کے نتیجے میں ہزاروں سیاستدانوں کو پہلے نااہل کیا گیا ایبڈو قوانین لگا کے، پھر فاطمہ جناح صاحبہ کا الیکشن چلایا گیا اور اس میں انہی لوگوں نے ووٹ ڈالے جو سسٹم سے ہے. سو وہ ایک بہت متنازع سسٹم تھا. اسی طرح ضیاء الحق صاحب کا سسٹم بھی متنازع، اس میں غیر جماعتی الیکشن کرائے گئے، اس میں بہت بے ضابطگیاں ہوئیں، ان لوگوں کو اٹھا کے فنڈنگ دے کے پھر ایک سرکاری جماعت بنائی گئی. اسی طرح پرویز مشرف صاحب کا بھی جو سسٹم تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اب کس طرح کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئے. الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ پولیس کی اسکواڈز لگا دی جاتی تھیں تاکہ ان کو سرکاری طور پہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ سرکاری کینڈیڈیٹ ہے. سارے وسائل ان کے لیے کھول دیے جاتے تھے. تو ان تینوں تجربات نے مقامی حکومتوں کو کمزور اس طرح کیا کہ پھر سیاسی جماعتیں اس نظام سے ڈر گئیں کہ جی اس نظام کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے کنگز پارٹی کے امیدواروں کو مضبوط کر کے آگے لے کے آتی ہے. اب دوسری بات یہ کہ سیاسی جماعتوں کو اب اس خوف سے نکل آنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں جمہوریت تب تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک نیچے سے گراس روٹ سے نئے سیاستدان نہ ابھریں. اور آپ دیکھیں نا، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں موروثی سیاست بہت زیادہ پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ہے، اور قومی لیول پہ تو ہے ہی، اب مقامی سطح پر بھی موروثیت آپ دیکھیں کہ ایم این اے ایم پی ایس جب ریٹائر ہوتے ہیں یا ان کے آگے خاندان سے ہی کوئی آتا ہے تو یہ موروثیت اور روایتی سیاست کو توڑنے کے لیے مقامی حکومتیں بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. یہیں سے لوگ نئے ابھر کے آتے ہیں جو چیلنج کرتے ہیں، جو ایم این اے ایم پی اگر پرفارمنس ان کی اچھی نہ ہو تو وہ ایک فریش آئیڈیاز لے کے آگے آتے ہیں. لیکن نون لیگ نے جب آپ بھی چیئرمین منتخب ہوئے ڈسٹرکٹ چیئرمین ناروال، لیکن میں بھی پرسنلی بہت سارے چیئرمین لوگوں کو جانتا ہوں جو تحفظات تھے جن کو میاں شہباز شریف صاحب سے کہ ہمارے وہ اختیارات نہیں دیے، جو وہی لوگ ان میں سے چند لوگ یہ تھے جنہوں نے مشرف کے دور میں بھی ڈسٹرکٹ چیئرمین رہے، ان کے پاس اختیارات تھے. تو آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی تو آوازیں تھی کہ آپ کی حکومت اپنی حکومت نے بھی ان کو اختیارات نہیں دیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم 2017 میں الیکٹ ہوئے، 2018 میں جنرل الیکشن ہو گیا. اب میں تو آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2017 سے جو 2022 تک کا ہمارا ٹینیور تھا 5 سال کا، اس میں پہلے 1 سال میں ہمیں پنجاب حکومت کی پوری سپورٹ تھی اور ہم نے 1 سال میں اپنے محدود وسائل میں بھی رہتے ہوئے جو کام کرائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی لوگوں کو نظر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا انقلابی پروگرام شروع کرایا بلدیاتی اداروں کے ساتھ مل کر، خاص طور پر پاکستان کے دیہی علاقوں میں، جو صاف دیہات پروگرام تھا. اور آپ کو شاید پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، لیکن جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں
کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ پنجاب کے دیہاتوں میں 70 سال پرانے جو کوڑے کے ڈھیر جمع ہوئے ہوئے تھے، جی جی، جو روڑیاں لگی ہوئی تھیں، وہ میرا بھی تعلق گاؤں سے ہی ہے جی، تو وہ چیئرمینز، وائس چیئرمینز، کاؤنسلرز، خواتین کاؤنسلرز، ان سب نے کھڑے ہو کر اپنی نگرانی میں صفائیاں کروائیں. اور ہم الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے اس سٹیج پر پہنچ گئے تھے کہ ہر دیہات کے اندر سینیٹری ورکرز جائیں گے، وہ وہاں پر صفائی کریں گے، ٹرالیاں ان کے لیے پورا اکوپمنٹ، کانٹریکٹنگ، ہر چیز ہو گئی تھی کہ گاؤں کے اندر وہی صفائی کا نظام لے کے آئیں جو شہروں میں لے کے آئیں. یہ ان کا بنیادی حق ہے. دیکھیں ہر شہری کا کچھ چیزوں پر بنیادی حق ہے، اور یہ بدقسمتی سے 70 سال گزر گئے، لیکن ہم نے ایک جو شہری اور دیہی آبادی کے اندر ایک فرق کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی اسٹریٹ لائٹ گاؤں میں نہیں لگ سکتی، سیوریج گاؤں میں نہیں ڈل سکتی، ویسٹ مینجمنٹ گاؤں میں نہیں ہو سکتی، پارک گاؤں میں نہیں بن سکتا. اس فرق کو مٹانے کی اشد ضرورت ہے، اور شہباز شریف صاحب نے اس کو سمجھا اور سپورٹ کیا. بدقسمتی سے الیکشن جب آئے تو الیکشن کمیشن نے ہمیں پابند کر دیا کہ اب آپ کوئی نیا کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آ کر ہمارا گلا گھونٹنا شروع کر دیا، اور کسی لوکل گورنمنٹ کو کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، کوئی اچھا کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. ویسے آپ کے جب میاں صاحب کے ساتھ چیئرمین تھے، آپ کو کوئی بیوروکریسی کی وجہ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹیں آئیں؟ بیوروکریسی چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ مقامی حکومتیں، کام ڈی سی کمشنر، دیکھیں یہ رانا صاحب سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس وقت مقامی حکومتوں کو جو سب سے زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ایک پرانا بیوروکریٹک سسٹم ہے، کیونکہ اب ایڈمنسٹریٹر وہ رہے ان اداروں کے، حالانکہ استحقاق اس پہ منتخب نمائندوں کا ہے. لیکن اب پاور ڈائنامکس ایسے بن گئے ہیں کہ وہ ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک پاور ٹسل ہے. تو اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جیسے سیاسی جماعتیں اگر کنسنسس کر لیں اور آپ ایک سول سروس ریفارم کر کے ایک ایسا سسٹم بنائیں جس میں سب کو پتہ ہو کہ ان کا کیا رول ہے، لوکل گورنمنٹ کیسے چلے گی، چاہے وہ پرویز مشرف کا نظام ہی لے آئے، وہ بڑا اچھا نظام تھا، میں اس نظام کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں اس کی انٹینشن کو کرٹیسائز کرتا ہوں یا اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے نیت صاف نہیں تھی. تو یہ ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے صرف ہمیں جو اس وقت ایک عدم برداشت کا ایک کلچر پیدا ہوا ہے کہ جی آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو میں آپ کی شکل نہیں دیکھ سکتا، آپ مسلم پی ایم ایل این کے ہیں تو میں آپ کی شکل نہیں دیکھ سکتا. دیکھیں پی ٹی آئی نے یہ اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے جو ایک برداشت اور آپس میں بیٹھ کر مسائل کا تصفیہ حل کرنے کا جو ایک کلچر تھا اس کو بالکل ختم کر دیا. اور دیکھیں آپ کے پاس پی ٹی آئی کے پاس اربوں روپے کا خزانہ ہے صوبائی، کھربوں روپے کا بجٹ ہے وفاقی. یہ چھوٹے چھوٹے ادارے چند کروڑ روپے ان کے فنڈز ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹے کام کرتے ہیں لیکن اہم کام کرتے ہیں، بنیادی کام کرتے ہیں. یہ پینے کے اب آپ دیکھیں کہ رانا صاحب پچھلے 2.5 سال سے میرے ضلع نارووال میں ایک بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ کا فلٹر تبدیل نہیں ہوا. جو 3 مہینے سے پہلے اس کو فلٹر کو چینج کرنا ہوتا ہے، نہیں تو وہ گندا آلودہ پانی لوگ پی رہے ہوتے ہیں، اور وہ فلٹر جو 10-15 لاکھ کا لگا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو اب وہ چند ہزار روپے کا فلٹر لگانا ایک بظاہر تو ایک چھوٹا سا خرچہ ہے لیکن ایک اہم کام ہے. اسی طرح اسٹریٹ لائٹس کے بلب چینج کرنا چھوٹا کام ہے لیکن اہم کام ہے، کیونکہ جس گلی میں بتی جل رہی ہوتی ہے وہاں پہ جرائم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جہاں پر بند ہوتی ہے وہاں پر جرائم ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ محفوظ نہیں محسوس کرتے. تو یہ بدقسمتی سے اس سیاسی کلچر کی وجہ سے نظام بھی کمزور ہوا اور لوگوں کو بھی سزا مل رہی ہے اتنی زیادہ کہ اس دفعہ جو بارشیں ہوئیں، پہلی دفعہ مجھے نارووال میں جا کے لگا کہ شاید میں کہیں افریقہ میں آ گیا ہوں، کیونکہ ہم نے پورا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کا نظام دھرم بھرم کر دیا ہے. 2 سال سے نالوں کی صفائیاں نہیں ہوئیں. اب بارش ہوتی ہے تو 10 منٹ کے اندر شہر پورا ڈوب جاتا ہے، دیہاتوں میں برے حالات ہو گئے ہیں. تو یہ آپ کو بتاؤں، یہ ایک بڑا خطرناک چیز یہ ہے. ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، اس کا سروے آیا، اس میں لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑے مسائل کیا ہیں. ہم ٹی وی چینلز پر تو مہنگائی اور ان چیزوں کو کہتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ اس میں آیا گلی، صاف پینے کا پانی
صفائی. اب یہ کام جو ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کرنے والے ہیں. اسی طرح پنجاب میں جتنے سرویز آئے بائی الیکشنز کے 2018 کے الیکشن کے, مہنگائی اور دہشت گردی اور جو بڑی بڑی چیزیں یہ لوگوں کی پرائرٹیز میں بہت نیچے آتی ہیں. لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں صاف پینے کا پانی دیں, ہماری گاؤں کی سڑک اچھی ہو, ہمارے پارکس ہوں, بچوں کو کھیلنے کے مواقع ملیں, ہمارے گاؤں کا اسکول اچھا ہو, گاؤں کی BHU اچھا ہو, ڈسپینسری ہو. یہ 5-6 چیزیں یہ ہیں ہی لوکل گورنمنٹ کی کرنے والی. اور اب اس پر اگر سیاسی پارٹیز نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو مجھے بہت خدشہ ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ مسائل کے حل کی بجائے اس کا حصہ بن جائیں گے. اب تو آپ کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے ڈسٹرکٹ چیف جسٹس گلزار صاحب نے. اب کیا مسائل آپ کو پیش آ رہے ہیں گورنمنٹ پنجاب کی طرف؟ دیکھیں یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ ترین مطلب دور چل رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے سب سے بڑے جج نے ایک فیصلہ سنایا 25 مارچ 2021 کو, اور آج تاریخ ہو گئی ہے جی 27 جولائی 2021, یعنی 4 مہینے سے زیادہ بیت گئے ہیں. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہی, اور اس کو جان بوجھ کے ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا جو دسمبر تک ٹینیور ہے وہ کسی طرح ہم کھینچ کے ان کو ڈیلے کر دیں اور ہمیں مطلب پنجاب حکومت کو ہمیں بحال نہ کرنا پڑے. اب جس ملک میں چیف جسٹس کے فیصلے نہیں مانے جا رہے وہاں پر کیا لوگ انصاف کی توقع کریں گے. اور میں تو خود بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ اب ہم نے ایک قانونی جنگ لڑی اور قانون قاعدے کے مطابق فیصلے ہوئے کہ یہ غیر آئینی تھا, ہم بحال ہو گئے. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم لشکر کشی کرنی شروع کر دیں؟ اب ہم چیئرمینز کاؤنسلرز کے وفد لے جا کے کیا مطلب DC آفس کے باہر جا کے تماشے لگائیں, وہاں پر دھرنے کریں, وہاں پر پھر ہماری بات سنی جائے گی؟ مطلب ایک یہ آئین قانون کے مطابق مہذب معاشرے اسی لیے چلتے ہیں تاکہ جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. ایک ڈسپیوٹ ریزالو ہو گیا, اپنا ظرف دکھائیں, اس فیصلے پر عمل کریں اور سسٹم کو دیکھیں, اپنی ذات کو نہ دیکھیں, سسٹم کو آگے بڑھنے دیں. تو ہم ایک چیز تو جو بلدیاتی لوگوں کے اندر بڑی شدت سے اب محسوس کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہر موقع پر بلدیاتی نظام کو تقویت دی, سپورٹ کیا. 2013 میں بھی جب 2008 کے الیکشن کے بعد 13 کی قانون سازی کروائی, پھر 15 میں انہوں نے الیکشن کا آرڈر دیا, پھر جب یہ بلدیاتی ادارے پنجاب میں تحلیل ہوئے تو دیر لگی, 2 سال لگے, لیکن سپریم کورٹ نے ہی بحال کیے اور ایک ایسا فیصلہ دیا جو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں بلدیاتی اداروں کو مستحکم کرے گا. کیونکہ اب وہ ان کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ ریاست کا تیسرا ستون ہے, وفاقی, صوبائی اور مقامی, اور ان تینوں کی اپنی اپنی شناخت ہے. جس طرح قومی حکومت کو کوئی تحلیل نہیں کر سکتا, صوبائی حکومت کو کوئی تحلیل نہیں کر سکتا, اسی طرح مقامی حکومت کو بھی اب آئندہ کوئی تحلیل نہیں کر سکتا, برطرف نہیں کر سکتا, گھر نہیں بھیج سکتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ایک بہت بڑی فتح ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے. احمد صاحب, میاں نواز شریف صاحب آپ کی پارٹی ہے, پارٹی کے لیڈر ہیں, قائد ہیں, جو وہ علم لے کر نکلے ہیں ووٹ کو عزت دو کا, کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ووٹ کو عزت مل سکتی ہے؟ پاکستان کے اندر ووٹ کو عزت ملے گی, اور جو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, جدوجہد ہے, یہ پاکستان بنانے کا مقصد بھی یہی تھا. اور اب ووٹ کو عزت دو صرف ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ بن گیا. دیکھیں جس ملک میں اس وقت ہمارے ملک میں اتنی ناانصافی ہے کہ تقریباً آپ سمجھیں کہ غریب ہونا جرم, غریب آدمی کی کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے. لیکن تو اس جو کو کشمیر کا الیکشن ابھی ہوا ہے احمد صاحب, اس میں تو لگ رہا ہے کہ جو غربت کا آپ کی پارٹی یا دوسرے لوگوں کو, مجھے بھی نظر آتا ہے کہ مہنگائی بہت اوپر چلی گئی ہے, لیکن لوگ تو خوش ہیں جس طرح PTI کو کشمیر کے اندر جتنا ووٹ ملا ہے. نہیں وہ اب پتہ نہیں کون سے لوگ خوش ہیں, تو اس کی
نہیں نچلی عوام نے ووٹ ڈالے ہیں ان کو. نہیں ہمارے, میں آپ کو ناروال میں ایک سیٹ بنتی, میں اس کا آپ کو تھوڑا سا حال بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں 2016 میں 45,000 ووٹ کاسٹ ہوا ریاستی سیٹ پر. پچھلے 5 سالوں میں 1800 نئے ووٹ رجسٹر ہوئے. تو اب آپ توقع یہ کریں گے کہ 45,000 پہلے تھا, 2,000 نیا, تو زیادہ سے زیادہ کتنا ووٹ ہو جائے گا؟ 48 ہو جائے گا, 50 ہو جائے گا, 52 ہو جائے گا. 65,000 ووٹ اس دفعہ کاسٹ ہوا, اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی جنرل الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ ہمارے علاقے میں نہیں ہوا. 65% ریاستی الیکشن میں. اور یہ تو پی ٹی آئی کا کمال ہے نا. جی یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے, یہ پی ٹی آئی کو کے ساتھ اور بھی بہت ساری لوگوں کا کمال ہے جنہوں نے یہ ووٹ ڈلوائے. اور ایک انتہائی مطلب میں سمجھتا ہوں کنٹروورشل الیکشن ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہم بار بار کر کے نا اس ملک کو اور ایک دلدل میں دھکیل رہے ہیں. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ کشمیر میں حق خود ارادیت, وہاں پہ کشمیریوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, وہ اپنے فیصلے خود کریں. اور جب آپ اپنے کشمیر کے الیکشن کو متنازع کنٹروورشل بنا دیتے ہیں تو پھر آپ دنیا کو کس منہ سے جا کے کہیں گے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بھی حق خود ارادیت ہونا چاہیے؟ دنیا تو وہ کہتے ہیں پریکٹس وٹ یو پریچ. آپ جس چیز کا درس ہم دنیا کو دیتے ہیں وہ ہم اگر اپنے ملک میں خود شفاف انداز میں نہیں کر سکتے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. میں اس سے زیادہ اب کیا کہہ سکتا ہوں. جی بالکل. تو یہ آپ کی پارٹی کا جو علم ہے, اس پہ میں نے آپ کی بات جی یہ دیکھیں یہ ایک پورا فلسفہ بن گیا ووٹ کو عزت دو. اور اس معاشرے میں جتنی ناانصافی اور اب غریب کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے تو اس کو انصاف لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. اور بدقسمتی سے اب اس معاشرے میں پیسے کا ایک بہت زیادہ کردار آ گیا ہے کہ لوگ پیسے کے ساتھ انصاف بھی خرید رہے ہیں, لوگ پیسے کے ساتھ سیٹیں بھی خرید رہے ہیں, لوگ پیسے کے ساتھ ووٹ بھی خرید رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے پسے ہوئے طبقے, غریب طبقے, اور جس کی آواز نہیں ہے, میرا خیال ہے اب ان کی سب کی آواز ووٹ کو عزت دو بن گئی ہے. بیکاز جب تک ہر ووٹ کی برابر عزت نہیں ہوگی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. معاشرے میں جب تک برابری نہ آئے معاشرہ آگے نہیں جا سکتا. اور یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ ایک فیصلہ کن جدوجہد ہے, اور اس میں سب کا بھلا ہے. اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی فائدہ ہے, اس میں تمام ریاستی اداروں کو بھی فائدہ ہے کہ ملک کے قاعدے قانون سسٹم کے مطابق چلے. ہر کسی کو پتہ ہو کہ اس نے کیا کام کرنا ہے, اس کی حدود کا تعین ہو. ایک پاکستان کا آئین لکھا ہوا ہے, اس کے تحت ملک کو چلائیں. دنیا اس وقت ہم پہ ہنس رہی ہے. دنیا میں پاکستان جیسا اور کوئی ملک نہیں جہاں پہ آئین کی اس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہوں, جہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اس طرح کاغذ میں ہوا میں لہرا کر ان کا مذاق بنتا ہو. تو اب خود بھی تھوڑی سی خود احتسابی بھی کریں ہم بحیثیت پاکستانی کہ ہم ایک دنیا میں بھی رہ رہے ہیں نا. ایک جیسے کامیڈی آف نیشنز کہتے ہیں, جیسے آپ ایک محلے میں رہتے ہیں, آپ محلے میں ایک ذمہ دار شہری بن کے رہتے ہیں نا. محلے داروں کے ساتھ آپ کا ایک اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, کچھ روایات ہوتی ہیں, کچھ آپس میں ایک دوسرے. تو ہم جو دنیا کے محلے میں جو رہ رہے ہیں وہاں پہ دنیا پاکستان کو کیسے دیکھتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوچنے کی بات ہے, سب کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ہم ایک ذمہ دار ملک بن کے ابھر رہے ہیں یا ہم ایک ارریسپانسبل امیچور ملک بن کے ابھر رہے ہیں. تو یہ مریم نواز اور میاں شباشی صاحب کا یہ بیانیہ جو ہے, اس کے ساتھ میاں شباشی صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں. اس کے کوئی آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ آپ پارٹی کے اندر, آپ کے والد صاحب جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون کے, تو کوئی بیانیہ میاں شباشی صاحب کے بارے میں شعور کہ وہ مفاہمتی سیاست کو دیکھتے ہیں زیادہ اچھی طریقے سے, لیکن جس طرح جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ مزاحمتی سیاست میں زیادہ اگریسو موڈ میں رہتی ہیں, تو آپ کو کوئی فرق محسوس ہو دونوں میں؟ اچھا, میں اس کی آپ کو سب سے پہلی چیز تو دیکھیں جمہوریت میں نا اس چیز کا احترام کرنا چاہیے. سب ایک پارٹی کا حصہ ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے اس پہ کاربند ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں تو اس پارٹی کا حصہ نا. اس پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, اس کی نائب صدر مریم نواز صاحب ہیں. پاکستان کے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون. ان کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک انہوں نے پارٹی کی صدارت کا عہدہ ان کے اوپر ان کے ساتھ منسوب ہے, اور دوسرا انہوں نے پاکستان کی ساری حزب اختلاف کی جماعتوں کو بھی اکٹھے لے کر چلنا ہے.
تو ان کا ایک آئینی کردار بھی ہے جس کو وہ ادا کر رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ وہ کام کر رہی ہیں جو میاں نواز شریف صاحب اگر ملک میں ہوتے تو وہ ان کی آواز بن کر ان کے بیانیے کو آگے چلا رہی ہیں. اور مسلم لیگ نون اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بیانیے کی وجہ سے اور اس اصولی موقف کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم پہ بڑی سختیاں بھی آئیں, ہم نے سب لیڈرز نے جیلیں بھی دیکھیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اصولی موقف جو ہے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے, لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے بھلے کی بات ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو جی. انشاءاللہ رانا اجازت دی, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ.